اللہ تعالیٰ کریم، اللہ تعالیٰ رحیم، اللہ تعالیٰ رحمان، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ ہمیں ہر قدم پر مہلت دے رہا ہے۔ اس کی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں مہلت پہ مہلت مل رہی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں صبح میسج آتے ہیں صبح بخیر کے، اور ساتھ دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ صبح بخیر کے میسیجز اور یہ دعائیں ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے۔ سارے ایک دوسرے کو دعائیں دیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو یہ بھی ایک مہلت ملتی ہے ایک اور دن کی، کہ اے بندے جو تو کام کرنے آیا تھا وہ رہ گیا ہے تو آج کر لے۔ توبہ ہے، نیک اعمال ہے، وہ ایک مہلت ملتی ہے ہمیں روزانہ۔ آپ دیکھیں جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو سونے کی دعا جب پڑھتے ہیں، تقریباً اکثر احباب کو یاد ہوگی جب سونے کی دعا، اس میں سونے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سونے کی دعا میں سونے کا ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں موت اور زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں یا مروں گا، اور تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوں گا۔ اب یہاں سونے وقت بات ہو رہی ہے موت کی۔ اگر تو رٹا لگا کے ہم نے دعا یاد کی ہے تو پھر بھی بڑی باعث برکت تو ہے، برکت تو ملے گی، لیکن اگر اس کو سمجھ کے ہم پڑھیں نا، تو جب کہیں گے نا اللہم بسمک اموت، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ، تیرے نام پر میں مر رہا ہوں، مرنے لگا ہوں، تو یقیناً دل کے دروازے اور دماغ کی کھڑکیاں بھی کھل جائیں گی کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ ابھی کر لوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ سونے کی دعا میں سونے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی بندہ اس دعا کو پڑھے تو یہ اس کا ترجمے کے ساتھ اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے کہ میں تو اب مرنے لگا ہوں، پتہ نہیں صبح نصیب ہو یا نہ ہو۔ ویسے تو کوئی لمحہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو سانس اندر جا رہا ہے وہ جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا، اور اگر چلا گیا ہے تو باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک سانس میں، سانس اندر جانا ایک نعمت، اور سانس کا باہر آنا سلامتی کے ساتھ یہ دوسری نعمت۔ تو جب ہم رات کو سوئیں تو جب اس دعا کو پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے کہ میں تو موت کا ذکر کر رہا ہوں، سونے کا ذکر نہیں کر رہا، تو یقیناً دل میں خیال آئے گا یار پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، جس نے مجھ پر زیادتیاں کی ہیں میں انہیں معاف کر دوں، اور جس سے مجھ سے زیادتیاں ہو گئی ہیں یا اللہ مجھے معافی عطا فرما، اور میں ان سے تلافی کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اور اگر صبح اٹھا تو پھر میں انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں لگا رہوں گا۔ یہ اپنا اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرے، وہ اپنا حساب کتاب خود کر لے، تاکہ پھر جب حساب کا دن ہوگا پھر اس دن حساب کرنا مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے حساب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہیں پر ہی وہ رات کو ہر روز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سوتا ہے، اور روز قدم قدم پر موت کو یاد کر کے سوتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اچھا جب آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر اس وقت بھی یہ دعا نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نیند سے بیدار ہوا اور مجھے ایک نئی صبح ملی، تو اس وقت بھی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ وہاں پر بھی یہی ذکر ہے کہ ہم یا اللہ تیرا شکر ہے، وہی ذات، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا۔
زندہ کیا، جس نے ہمیں موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، حالانکہ سو کر اٹھا ہے بندہ، لیکن اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ بندہ جب سونے لگے تو دن کا جو آخری کام ہو وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اور جب صبح اٹھے تو اللہ کا ذکر کر کے اٹھے، اور پھر دوسروں کو دعائیں بھیجے۔ یہ نہ کرے صبح اٹھو اور فیس بک دیکھی اور سارا کچھ کیا اور میسیجز پڑھ لیے، سارا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں اور کلمہ طیبہ بھی نہیں، کلمہ شہادت بھی نہیں، اور سورۃ الحشر کی آیات اگر نصیب ہو جائیں تو وہ بھی تلاوت کرنے کی عادت اللہ کرے ہمیں بن جائے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کے بغیر کی بجائے ہم اٹھے اور ایک روٹین میں فیس بک دیکھی، واٹس ایپ چیک کیے، اور بس لوگوں کو میسیجز سینڈ کر دیے، گروپ بنائے ہیں، ایک میسیج سینڈ کیا سب کو چلا گیا صبح خیر کا، کسی نے مجھے بھیجا میں نے آگے فارورڈ کر دیا۔ برادران اسلام، زندگی کی روٹین اس طرح کی ہونی چاہیے جس طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اور اللہ کے پیارے بندوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا لطف تب آتا ہے جب اتنا لطف آئے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ یہ ایک پرنسپل ہے، اسلام کا ایک قانون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ سے تعلق ہی نہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق بنائے پھرے، یہ ہو نہیں سکتا، ورنہ یہود و نصارہ کافر نہ ہوتے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت پر، دوزخ پر، سارا ان کا ایمان ہے تو صحیح، لیکن نہیں مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور ان کو نہ ماننے کی وجہ سے بے شک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر وہ پھر بھی کافر ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننا، یہ یہ انسان کو مومن بھی بنا دیتا ہے اور کامل مومن بھی بنا دیتا ہے۔